علی ایک بوڑھا آدمی تھا جو ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک پرانے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ گاؤں بھر میں ایک مہربان شخص کے طور پر جانا جاتا تھا جو اپنی غربت کے باوجود دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اس کا گھر ایک سادہ جھونپڑی تھی، اس کے کپڑے تھوڑے پرانے تھے اور وہ اپنے گاؤں کے بازار میں ہاتھ سے تراشے ہوئے لکڑی کے ٹرنکٹس بیچ کر معمولی روزی کماتا تھا۔ ایک شام جب علی اپنا سٹال بند کر رہا تھا، پھٹے ہوئے کپڑوں میں ایک اجنبی اس کے پاس آیا۔ اجنبی کی آنکھیں ایک پراسرار روشنی سے چمک رہی تھی۔ شبہ بخیر بوڑھے آدمی، اس نے کہا، میں آپ کو روزانہ محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، پھر بھی آپ کبھی اپنی محنت نہیں چھوڑتے۔ میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے۔ اپنی جیب سے اجنبی نے ایک چھوٹی سی قدیم نظر آنے والی چابی نکالی۔ یہ چابی پہاڑ کے ایک غار میں چھپے ہوئے صندوق کو کھولتی ہے۔ صندوق میں ایک ایسا خزانہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن خبردار رہیں، خزانے کی اصل قیمت اس کے دل پر منحصر ہے جو اسے ڈھونڈتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اجنبی رات میں غائب ہو گیا اور علی کو حیران لیکن متجسس چھوڑ دیا۔ اگلی صبح علی نے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھنٹوں چڑھتا رہا، اس کی پرانی ہڈیوں میں درد ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک تاریک چھپی ہوئی غار تک پہنچ گیا۔ چابی کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک زنگ آلود صندوق کو کھولا جو اسے پہاڑ کے اندر سے ملا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صندوق میں ایک واحد بڑا ہیرا تھا جو مدھم روشنی میں بھی خوب چمکتا تھا۔ علی بہت خوش ہوا اور اپنی خوش قسمتی بانٹنے کے لیے بے چین ہو کر گاؤں واپس چلا گیا۔ تاہم اسے اجنبی کی نصیحت یاد آئی اور اس نے کچھ کرنے سے پہلے گاؤں کے بزرگ سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ عقل مند بزرگ نے علی کی کہانی سن کر کہا، ہیرا بے شک قیمتی ہے، لیکن اس کی اصل قیمت اس بات پر ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہو۔ دولت خوشی یا غم لے سکتی ہے، مالک کے دل پر منحصر ہے۔ بزرگ کی باتوں کو دل پر لیتے ہوئے علی نے ہیرے کو سمجھداری سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے بیچ کر کافی رقم حاصل کی۔ اس نے یہ سب اپنے لیے رکھنے کے بجائے اپنے گاؤں میں سرمایہ کاری کر دی۔ اس نے ایک اسکول، ایک چھوٹا کلینک بنایا اور مارکیٹ کو بہتر بنایا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر کوئی اس کی نئی دولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ علی کے اقدامات نے گاؤں کو بدل دیا۔ بچوں نے تعلیم حاصل کی، بیماروں کو دیکھ بھال کی گئی اور بازار ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ جو پڑوسی دیہات کے تاجروں کو راغب کرتا تھا، علی کی اپنی زندگی میں بھی بہتری آئی۔ اس نے ایک معمولی لیکن آرام دہ گھر بنایا اور مالی پریشانیوں سے پاک زندگی گزاری۔ ایک دن جب وہ ہلچل سے بھرے ہوئے بازار سے گزر رہا تھا، علی نے دوبارہ اجنبی کو دیکھا۔ وہ اجنبی جو اب اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے امتحان پاس کر لیا۔ سچا خزانہ ہیرا نہیں بلکہ آپ کا فیاض دل ہے۔ آپ کی بے لوثی نے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے آس پاس کے ہر فرد کے لیے خوشحالی لائی ہے۔ علی کو معلوم ہوا کہ وہ اجنبی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شاید کوئی فرشتہ یا کوئی روح اسے آزمانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اجنبی نے آگے کہا، یاد رکھو، حقیقی دولت کی پیمائش اس سے نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس کیا ہے، بلکہ اس سے ناپا جاتا ہے جو تم دیتے ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ اجنبی غائب ہو گیا۔ علی کو تشکر بھرے دل کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی زندگی شفقت اور سخاوت کے ساتھ گزارنا جاری رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی حقیقی دولت اس کی برادری کی خوشی اور بھلائی میں ہے۔ گاؤں کی ترقی ہوئی اور علی کو اس ہیرے کے لیے نہیں بلکہ اس کی محنت اور دیکھ بھال کے لیے یاد کیا گیا۔ علی کی کہانی کا اخلاق نسلوں کے لیے رہنما اصول بن گیا۔ حقیقی دولت سخاوت میں پائی جاتی ہے اور سب سے امیر دل وہ ہے جو دیتا ہے۔